قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اہل ایمان وہ ہیں جو غیب پر ایمان لائے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق انہیں اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے نام پر اپنے رزق حلال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آگے بھی اہل ایمان کی نشانیاں ابھی بیان ہو رہی ہیں، جاری ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے جو یہاں پر پروردگار عالم نے تیسری نشانی بیان فرمائی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے نام پر، دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں اور اس کی ترویج میں اور اس کے فروغ میں۔ ان کا پیسہ غلط جگہ پر خرچ نہیں ہوتا بلکہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب کے حکم کے مطابق خرچ ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے سب لوگوں کو اس دنیا میں رزق کے حساب سے یکساں نہیں بنایا، اور قرآن کریم نے ایک اور موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ رزق کی تنگی اور فراوانی یہ ہدایت کا معیار نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ کسی کے پاس رزق بہت زیادہ ہے، مال و دولت بہت زیادہ ہے، اللہ اس پر راضی ہے، اور جو غریب ہے، جو بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہے، وہ اللہ اس پر ناراض ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس سوچ کو یکسر مسترد فرمایا ہے۔ فرمایا کہ رزق کی فراوانی اور تنگی یہ معیار حق نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ اور مومن بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اور اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ ہاں، عمل کی طاقت ان کے پاس اللہ نے جو دی ہے اس میں کمی نہیں کرتے کہ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جائیں اور اس انتظار میں ہوں کہ اللہ ہمیں غیب سے رزق دے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں آزاد عطا فرمائے ہیں کمانے کی اور بھاگ دوڑ کرنے کی۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ ہمت اور طاقت عطا فرمائی ہے۔ اس طاقت کو استعمال کرنے میں ہمیں کبھی بھی غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اور جب یہ طاقت اور ہمت اور قوت رزق حلال کی تلاش میں آپ خرچ کر لیں، پھر اللہ کی بارگاہ سے اس رزق میں برکت کی دعا عرض کریں، یا میرے مولا جو تو نے عطا فرمایا ہے اس میں مجھے، اس رزق میں مجھے برکت عطا فرما۔ اور جب برکت آ جاتی ہے تو پھر پتہ ہے نا آپ کو کہ تھوڑی چیز بھی اللہ کی طرف سے اگر برکت آ جائے تو وہ بڑی ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، پھیل جاتی ہے۔ اور میں آپ کی توجہ اس حدیث پاک کی طرف مبذول کرانا چاہوں گا۔ سرکار کا ارشاد پاک ہے کہ ایک بندے کا کھانا 2 لوگوں کے لیے کافی ہے۔ 2 کا کھانا اگر 4 مسلمان بیٹھ کر کھائیں، 2 بندوں کا کھانا، تو اللہ پاک کی برکت آ جاتی ہے، وہ 2 بندوں کا کھانا 4 کے پیٹ کو بھر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح آگے سرکار فرماتے ہیں جو 4 بندوں کا کھانا ہو وہ 8 بندوں کے لیے کافی ہے۔ یعنی اسی طرح یہی وجہ ہے کہ ہم جب خیرات کرتے ہیں یا اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، بچوں اور بچیوں کی، یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، تو شادی کا کھانا تیار ہوتا ہے،
اجتماعی کھانا تیار ہوتا ہے بشرطے کہ پکانے والا بھی نیک نیت ہو اور پکوانے والا بھی اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھتا ہو اور تقسیم کرنے والا بھی اللہ کی ذات اقدس پر یقین محکم رکھتا ہو۔ لوگ آتے جائیں گے اور کھانا تقسیم ہوتا جائے گا اور اس میں برکت آتی جائے گی، کھانا بڑھتا جائے گا۔ آپ کو شرمندگی کا، لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ پروردگار عالم نے اس کھانے میں برکت عطا فرما دی ہے۔ اور جب بھی کھانا کھائیں، کوئی کھانے کی چیز ساتھ اگر کوئی بیٹھا ہے تو اسے آپ یہ آداب کھانے کے آداب میں سے ہے، اسے آپ 3 مرتبہ دعوت دیں کھانے کی کہ آپ کے ساتھ وہ شامل ہو جائے۔ اگر وہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اللہ اس کا پروردگار عالم راز رکھنے والا ہے، اگر وہ اپنی جیب سے نہیں لے سکتا کھانے کی چیز، تو اگر آپ اس کی طرف دعوت دیں گے، اگر وہ بھوکا ہے تو وہ بسم اللہ کر کے آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گا، یا آپ کی دعوت کو سر تسلیم کرتے ہوئے کہ ایک مسلمان بھائی نے مجھے کھانے کی دعوت دی ہے، پینے کی دعوت دی ہے، تو اگر وہ اس میں شامل ہو جائے گا تو اس نے آپ کی عزت کی ہے۔ آپ کی دعوت کو ٹھکرانے کی بجائے اس نے آپ کی دعوت کو قبول کیا ہے۔ اور لیکن 3 دفعہ کے بعد آپ اسے نہ کہیں، اگر اسے طلب نہیں ہے تو وہ نہیں کھائے گا، معذرت کرے گا کہ جناب آپ کا شکریہ، مہربانی، آپ ہی تناول فرمائیں، کھائیں۔ اگر 3 دفعہ کے بعد بھی آپ ضد کر کے اسے مجبور کریں کہ کھانے کے لیے، تو یہ کھانے کی بے ادبی ہے۔ کھانا اس وقت ناراض ہو جاتا ہے کہ جب وہ کھا نہیں رہا تو آپ بار بار اسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو یہ کھانے کے آداب ہیں۔ اکثر ہمارے پاس مہمان آ جاتے ہیں نا، تو مہمان اگر خود کہہ دے کہ بھئی فلاں شے مجھے منع ہے، فلاں چیز مجھے آپ لا کر دے دیں، تو اب وہی چیز آپ لا کر اس کو دینا آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ اس کو وہ چیز نہ کھلائیں جو اس کے لیے صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ بعض اوقات ہم ضد کر جاتے، بڑے ناراض ہو جاتے ہیں، فلاں مہمان آیا، اس نے جناب ہماری فلاں شے کو کھایا نہیں ہے، پیا نہیں ہے، تو بھائی خدا کے لیے آپ ناراض نہ ہوں۔ اور ہر بندے کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی اس کو منع کیا جاتا ہے تو آپ اس سے ناراض نہ ہوں۔ اسی طرح اور یہ کھانے کے آداب میں سے ہے، تو جب کھانے میں برکت آ جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سینکڑوں کا کھانا ہزاروں کو پورا ہو جاتا ہے، اور ہزاروں کا کھانا لاکھوں میں۔ اور ہم نے مشاہدہ کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جب کبھی ایسا موقع آیا خوشی کا، اجتماعی کھانا پکتا ہے، اس سے پہلے دعا کی جاتی ہے۔ دیگ کا ڈھکن ہٹانے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا عرض کی جاتی ہے، یا رب العالمین، اس کھانے کو پکانا ہماری ڈیوٹی تھی، اس میں برکت عطا کرنا تیرا فضل و کرم ہے۔ اور وہ جب برکت آ جاتی ہے تو پھر ماشاءاللہ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونا پڑتا۔ تو سنیے، یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ دربار گوہر بار ہے، جہاں سے ہر ایک کو مل رہا ہے، عطا ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی، داماد رسول، ذو النورین، تیسرے خلیفہ راشد، حضرت عثمان غنی، جن کی ابھی آپ نے مولانا حسن رضا صاحب کی لکھی ہوئی منقبت آپ نے سماعت فرمائی۔ جو بات دوست لیٹ آئے ہیں وہ سن لیں گے جب آپ اپلوڈ کی جائے گی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا لقب ہے غنی، ویسے بھی کافی سارے القابات ہیں، حالانکہ غنی اللہ کا نام ہے، غنیٌ اللہ کا نام ہے، جو دیتا رہے، کسی سے لینے کی اس کو حاجت ہی نہ ہو۔ تو پروردگار عالم کے ناموں میں سے ایک نام ہے غنیٌ، کہ وہ سب کو عطا کرنے والا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی اسی کی بارگاہ سے مانگنے والا ہے، اسی کی بارگاہ کا محتاج اور بھکاری اور سوالی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے بارگاہ کا بھکاری بنائے، ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے اسی مالک کے کائنات کے بھکاری بن جائیں۔ تو جو اس کی بارگاہ کا بھکاری بن جاتا ہے وہ دنیا کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی، اور حضور نے یہ نام حضرت عثمان کو بھی عطا فرما دیا کہ وہ بھی غنی ہیں، اللہ کی دی ہوئی عطا کو اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرنے والے ہیں۔
تو ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر دعوت قبول فرمائیں۔ تو سرکار نے دعوت قبول فرما لی۔ جتنے بھی صحابہ کرام حاضر خدمت تھے سب کو حکم فرمایا چلو عثمان کے گھر میں دعوت پر چلیں۔ اور یہاں ایک مسئلہ بھی سن لیں، اکثر آپ کو شادیوں پر لوگ کارڈ بھیجتے یا کسی کھانے پر دعوت دیتے ہیں، تو سرکار کا یہ فرمان ہے کہ مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس فرصت ہے، آپ کے پاس وہاں پہنچنے کی طاقت اور ہمت ہے، تو مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ البتہ اجتماعی کھانا کسی کا ہو رہا ہے تو آپ سرکار نے منع فرمایا جب تک آپ کو دعوت نہ دی جائے اس وقت آپ ٹینٹ کے اندر نہ گھسیں۔ کوئی ایسا کرے گا تو وہ چور بن کر داخل ہوگا اور ڈاکو بن کر نکلے گا۔ کیوں کہ اس میزبان نے اپنی ہمت کے مطابق، اپنے مہمانوں کے مطابق اس نے کھانا تیار کیا ہے۔ اگر سب لوگ بن بلائے وہاں پہنچ جائیں گے تو اس بیچارے کو آخر وقت میں تکلیف اور شرمندگی کا سامنا ہوگا۔ جب نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں تو ہمیں اس بات پر کان دھیان سے رکھنا چاہیے کہ جو نہ بلائے وہاں نہ جائیں، اور جو آپ کو دعوت دے وہاں خوشی کے ساتھ، پیار کے ساتھ اگر پہنچ سکتے ہوں تو وہاں حاضری دینی چاہیے۔ یہ ضمناً ایک مسئلہ آ گیا تھا، بیان کر دیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی دعوت سرکار نے قبول فرما لی اور صحابہ کرام کے جھرمٹ میں حضور تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ آج کل یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ، میں نومینیٹ نہیں کرتا، کچھ لوگ لوگوں کے درمیان میں چلتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ سارے میرے پیچھے چلیں، میں سب سے آگے چلوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ حضور جب صحابہ کرام کے جھرمٹ میں چلتے تھے تو حضور خود صحابہ کرام کو فرماتے تھے میرے آگے چلو۔ کبھی حضور دائیں طرف ہو جاتے، کبھی گلی کے بائیں جانب ہو جاتے، کبھی آگے تشریف لے جاتے، تاکہ یہ سرکار کی سنت قائم ہو جائے اور جو آگے چلنے والا ہے اس کے دل میں کہیں غرور اور تکبر نہ پیدا ہو جائے۔ تو سرکار نے صحابہ کرام کو عزتیں عطا فرمائی، اللہ اور اس کے رسول نے عزتیں عطا فرمائی ہیں، تو ہمیں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو حضرت عثمان غنی کی دعوت میں حضور تشریف لے کے جا رہے ہیں اور حضرت عثمان غنی قریب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور حضور کے قدم شریف گن رہے ہیں، 1 2 3 4۔ حضور سرکار نے فرمایا عثمان میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے خوشی کی بات ہے، میں اس وقت خوش نصیب انسان ہوں کہ میرے گھر میں اللہ کا رسول مہمان بن کر تشریف لے کے جا رہا ہے، اور اللہ نے مجھے اتنا عطا فرمایا ہے، آپ کے قدمین شریفین گن رہا ہوں، ایک ایک قدم پر آپ کی آنے کی خوشی میں ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام کو آزاد کروں گا۔ بڑی عالی شان دعوت ہوئی، صحابہ کرام نے جی بھر کر کھایا، حضور نے تناول فرمایا، نوش فرمایا، اور واپس دوبارہ مسجد نبوی میں تشریف لے آئے۔ حضرت علی بھی اس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، آپ بھی اس دعوت میں شامل تھے۔ جب گھر پہنچے تو چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ حضرت خاتون جنت نے پوچھا یا علی آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ آج حضرت عثمان غنی نے حضور کی دعوت کی، صحابہ کرام کی، اور عالی شان دعوت کی، ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام کو بھی آزاد کیا ہے۔ ہمارا ہاتھ تنگ ہے، اگر ہمارے پاس بھی کھانے کا وافر سامان ہوتا تو ہم بھی حضور کو دعوت دیتے۔ تو حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا نے عرض کیا حضور آپ جائیں، میرے بابا جان کی خدمت میں جا کر عرض کریں کہ پہلے عثمان غنی کی دعوت قبول فرمائی ہے، اب علی کی دعوت بھی قبول فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا فاطمہ مجھے حضور کے پاس بھیج تو رہی ہو، گھر میں کوئی آٹا یا کوئی کھانے کی چیزیں ہیں؟ آپ نے عرض کی حضور جانا آپ کا کام ہے اور کھانے کا انتظام کرنا میرے رب کا کام ہے۔ حضرت علی شیر خدا نے بھی جا کر عرض کی حضور حضرت عثمان غنی کے دعوت کے بعد میرے گھر میں بھی دعوت قبول فرمائے۔ تو حضور نے فرمایا صحابہ ابھی گھروں کو نہ جاؤ، اب علی کے گھر چل کر دعوت کھاتے۔ ابھی حضرت علی شیر خدا وہاں پہنچے
اور حضرت فاطمۃ الزہرا نے مصلی بچھا لیا۔ اللہ کرے ہماری گھروں کی بہو بیٹیوں کو، بچیوں کو اور خواتین کو بجائے اور کاموں میں مصروف ہونے کے حضرت فاطمۃ الزہرا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مصلی نصیب ہو جائے، مصلی پر حاضری نصیب ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تو میرے حال سے واقف ہے، گھر میں اتنا کھانے کا سامان تو موجود نہیں ہے، پر میں نے تیرے پیارے محبوب کو اور صحابہ کرام کے ساتھ دعوت دی ہے، میری لاج رکھنا۔ اور خالی دیگچی چولہے پر چڑھا دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا چلو علی کے گھر میں چل کر دعوت کھاتے ہیں۔ جب حضور تشریف لے آئے، صحابہ کرام بیٹھ گئے، دسترخوان لگ گیا، تو سرکار نے فرمایا کھانا لے آؤ۔ تو حضرت فاطمۃ الزہرا سے حضرت علی نے پوچھا کھانا کہاں ہے؟ فرمایا وہ دیگچی اٹھائیں اور جا کر حضور کی خدمت میں پیش کریں۔ پروردگار عالم نے ایسا کرم فرمایا، اس دیگچی کے اوپر رومال رکھ دیا گیا۔ اب حضور نے حکم فرمایا کہ کھانا تقسیم کرنا شروع کرو۔ اب وہ جو خالی دیگچی رکھی گئی تھی اللہ نے جنت کے کھانوں سے بھر دی۔ اب کھانا تقسیم ہو رہا ہے اور صحابہ کرام اس کھانے کو کھا رہے ہیں۔ جب کھانا کھا چکے حضور نے فرمایا بتاؤ میرے صحابہ، حضرت علی اور فاطمہ میری بیٹی کے گھر کا کھانا کیسا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایسا کھانا ہم نے آج تک کھایا نہیں ہے۔ تو سرکار نے پھر راز اٹھا دیا اور ارشاد فرمایا اس سے پہلے کھانا کیسے کھا سکتے، یہ تو جنت کا کھانا تھا۔ تو بڑے خوش ہو گئے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا دوبارہ شکرانے کے لیے مصلی پر دوبارہ حاضر ہوئی۔ یا رب العالمین، تو نے اپنی بندی کا لاج رکھ لی ہے، اب ایک میری عرض اور بھی ہے۔ جس طرح حضرت عثمان غنی نے تیرے محبوب کے ایک قدم پر ایک غلام کو آزاد کیا، میں ایک ایک دوزخی کو جنت میں دیکھنا چاہتی ہوں، ایک ایک گناہ گار کو جنتی دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت جبریل امین فوراً حاضر خدمت ہوئے۔ یا رسول اللہ، آپ کی چوتھی اور سب سے چھوٹی صاحبزادی کی پکار رب تعالیٰ نے سن لی ہے، انہوں نے تو ایک ایک گناہ گار کی بخشش مانگی ہے، اللہ پاک نے ایک ایک قدم کے بدلے میں 2,000 گناہ گاروں کو جنتی بنا دیا ہے۔ تو یہ ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام کو جو شانیں عطا کی گئی ہیں، یہ حضور کے وسیلے سے رب نے عطا فرمائی ہے۔ حضرت عثمان غنی بھی شان والے اور حضرت مولا علی بھی شان والے اور حضور کی چاروں صاحبزادیاں شان والی، تمام ازواج مطہرات شان والے، ہم سب سے پیار کرنے والے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔